الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، هو سماکم المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا گھر کا ماحول اس کو یہودی بناتا ہے، اس کو نصرانی بناتا ہے، اس کو مجوسی بناتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین ہی اس کو نصارہ بناتے ہیں۔ ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، اور ماں باپ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہوتے ہیں تو لڑکا یا لڑکی بھی مجوسی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا، اللہ نے دولت ایمان پر پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، هو سماکم المسلمین۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جائے، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھک جائے، کہ جتنے بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لاگو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، دلوں کے اندر چیزوں کا شوق دلوں سے نکل کر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس کا نام ہے ایمان اور اس کا نام ہے اسلام، کہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم انی لک محب، یہ آدم کی بیٹی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یہ آدم کی بیٹی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحق کل محبہ، میرے عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی مجھ سے محبت کرنے والی بن جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کو، اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا آدم کی بیٹی جب تم مجھے یاد کرتی ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بندی دنیا میں اللہ کو یاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگاروں کے سامنے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمانوں پر اللہ پاک ہمارا ذکر کرتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی ناشکری مت بنو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ میری بندی جب تم مجھے یاد کرتی ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن نَّسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تم مجھے بھول جاتی ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیوں کو، اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کبھی نہیں بھولتا۔
میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا خالق ہے، بڑا رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں وقت پر کھلاتا ہے، اللہ ہمیں وقت پر پلاتا ہے، اللہ پاک وقت پر ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھتا، اللہ ہمیں بغیر لباس کے نہیں رکھتا، میرا اللہ ہمیں پیاسا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے سامنے مانگنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جان جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور ہمارے پاس جو وقت ہے کہ ہم فارغ ہیں، ہمارے گھروں پر کام کرنے والی یا کام کرتی ہیں، ہم گھروں پر فارغ ہوتی ہیں، یہ وقت یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کی حالت میں ہیں۔ نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ پاک نے دو نعمتیں انسان کو اسے عطا فرمائی جس کے بارے میں اکثر مرد بھی دھوکے میں ہیں اور اکثر عورتیں بھی دھوکے میں ہیں۔ پہلی بات بتائی کہ تندرستی، الصحت والفراغ، کہ تندرستی اور فراغت کا وقت، کہ تندرستی کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحیح سالم آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں صحیح سالم زبان دی، اللہ نے ہمیں صحیح سالم باڈی دی، اللہ نے ہمارا پورا جسم ترتیب سے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک نے ہر جوڑے کو اس کی جگہ پر رکھا، آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ پر رکھا، زبان کو زبان کی جگہ پر رکھا، کانوں کو کانوں کی جگہ پر رکھا۔ اللہ نے بہت بڑا نظام ہمارے بدن میں چلایا ہے۔ یہ اتنی بڑی تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی تھی اور اندر کی آواز تھی، فطرت کی آواز تھی کہ ہم اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے میں استعمال کریں، کہ ہماری تندرستی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں استعمال ہو، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال میں ہماری تندرستی لگ رہی ہو، لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہو، لمبے لمبے رکوع ہو رہے ہو، لمبا لمبا قیام ہو رہا ہو، نمازوں میں جان آ رہی ہو، نمازوں میں خشوع اور خضوع بڑھ رہا ہو، اور ہماری نمازیں کثرت سے پڑھی جا رہی ہو، فرض کی پابندی ہو رہی ہو، نوافل کی اور سنتوں کی پابندی ہو رہی ہو، کثرت سے ہم روزہ رکھنے والی بن رہی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے۔ اور جو کام تندرستی کے دنوں میں ہوا کرتے ہیں وہ کام بیماری کے دنوں میں نہیں ہوا کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکی عورت سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، اور کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، اور کسی بیمار عورت سے پوچھو کہ تندرستی کے چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ آج اب سویل میں واڈی لال میں جا کر صرف دیکھے احمد آباد میں کتنی بڑی بڑی ہاسپٹلیں ہیں، اسٹرلنگ ہے اور سولہ ہے، نہ معلوم کتنی بڑی بڑی ہاسپٹلیں ہیں، واڈی لال ہے۔ آپ کو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ نوجوان بچیاں جن کو 22 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، وہ کینسر کی بیمار ہیں، ان کے آترڈوں کو نکالا گیا ہے، ان کی آنکھوں کو نکالا گیا ہے، ان کی زبان کی سرجری ہوئی ہے، ان کے دلوں کے والوں کو وال ختم ہو چکے ہیں، ان کا پورا بدن ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت تندرستی کی نعمت کا احساس ہوگا کہ میرے اللہ تو نے تندرستی کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرے، ہم زندگی میں ایسے کام کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، جو ہمیں 24 گھنٹے ہمیں برابر دیکھ رہا ہے، اندھیرے اجالے اس کے سامنے برابر ہیں، رات و دن اس کے سامنے برابر ہیں، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، یعلم السر و اخفا، وہ اللہ تعالیٰ جو دل کے ارادے کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ارادہ آیا، ابھی ہم نے اپنی زبان سے ارادے کو ظاہر نہیں کیا، دل میں نیکی کا ارادہ ہے تو بھی اللہ جانتا ہے، دل میں برائی کا ارادہ ہے تو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی دل میں ارادہ نہیں آیا، آئندہ دل میں کون سا ارادہ آئے گا مستقبل میں، بھوشیہ میں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہیں، اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جان جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے رضا والے کام میں استعمال کریں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی ایمان والے مرد کے لیے مناسب نہیں اور کسی ایمان والی عورت کے لیے مناسب نہیں جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا حکم آ جاوے اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جاوے، اللہ کے رسول کا کوئی طریقہ آ جاوے تو اس سے مرد بھی منہ پھیرے اور اس سے عورت بھی منہ پھیرے کہ مجھے اللہ کا حکم پسند نہیں اور اللہ کے نبی کا طریقہ پسند نہیں۔ یہ تو زبان سے اگر یوں کہے تو انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، زبان سے تو نہیں کہتی لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی کی زندگی پسند نہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ پسند نہیں اور اللہ کے نبی کا کلچر پسند نہیں بلکہ یہودیوں کا پسند ہے، عیسائیوں کا پسند ہے۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ عورت اوپن گمراہی میں ہے، وہ عورت کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں آ چکی ہے۔ اب وہ جہنم میں جائے گی، اس پر دنیا کے اندر بھی حالات آئیں گے اور اس پر آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میری بہنوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، کلمے کے تقاضے ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ عبادت اللہ کے لیے تو مدد طلب کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا بھی اور میرا مرنا بھی اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، سارے جہاں کا پروردگار ہے، 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اس اللہ کا کوئی وزیر نہیں۔ لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں۔ لا مشیر لہ، اس کا کوئی مشورہ دینے والا نہیں، وہ اکیلی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے اپنے دلوں میں اللہ کی یقین کو اتارنا، کلمے کی چیز اپنے دل میں اتارنا کہ سب کچھ بنانے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، تندرستی اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب میرا اللہ عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال کے بتاتا ہے، جب رب العالمین ذلیل کرنے پر آتا ہے عزت کے نقشوں میں اپنے بندوں کو ذلیل کر لیتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے اس کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اللہ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زندگی کا مقصد بنانا، یہ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ پر لاوے، اپنے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرے، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت لاوے، اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی لاوے۔ سب سے پہلے محبت آتی ہے، پھر اطاعت آتی ہے، محبت کے بعد اطاعت آتی ہے۔ جب بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، چاہے بچہ ہمارا وکیل ہی کیوں نہ بن جائے، ہمارا بچہ IPS آفیسر نہ بن جائے، ہمارا بچہ بڑی ڈگری پر کیوں نہ ہو جائے، ہمارا بچہ کون سے بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن دل میں ماں کی بھی عظمت
عظمت ہے اور باپ کی بھی عظمت ہے. ماں باپ کا دل میں ادب ہے. اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اولاد ماں باپ کے سامنے آنکھیں جھکائے گی, اپنی آنکھوں کی پلکیں جھکائے گی, ماں باپ کے اشاروں پر چلے گی اور ماں باپ کی باتوں کو مانے گی اور ماں باپ سے مشورہ کر کے زندگی گزارے گی. کون سی اولاد؟ جن اولاد کے دل میں ماں باپ کی عزت ہے. ماں کی عزت ہوگی, باپ کی عزت ہوگی تو ماں باپ کے کاموں کی بھی اولاد کے دل میں عزت ہوگی. خدا نہ کرے میری بہنوں, اگر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے, ماں باپ کی عزت نہیں ہے, تو اولاد نافرمان بن جاتی ہے. ماں باپ کے اشاروں پر تو کیا چلتی, ماں باپ کے حکم بھی نہیں مانتی. خدمت کرنا تو درکنار, ماں باپ کو کھلانے کے اندر بھی پریشان ہو جاتی ہے. ماں کو کھلانا مشکل پڑتا ہے, باپ کو کھلانا مشکل پڑتا ہے, بلکہ ماں باپ گھروں میں بوجھ بن جاتے ہیں. اولاد کو سنبھالنا ماں باپ کو آسان ہے, چاہے ہمارے 10 بیٹے ہی کیوں نہ ہو, 10 بیٹیاں ہی کیوں نہ ہو. اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرے گا, لیکن ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا کہ ماں تو بوجھ بن گیا, کیونکہ ماں کی عظمت دلوں سے نکل چکی ہے. جس دن میری بہنوں میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی, اللہ کی عظمت آئے گی, اللہ کی محبت آئے گی, پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا. عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا کہ نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا. نماز پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو بہیں گے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, 24 گھنٹے ہاتھ میں قرآن کریم ہوگا. جیسے کہ وقت ملا کہ کھانا پکانے سے فارغ ہو گئی, جھاڑو دینے سے فارغ ہو گئی, اب میرے پاس وقت ہے, ایسی عورت نہ موبائل دیکھے گی, نہ موبائل کی اسکرین دیکھے گی, بلکہ وہ اللہ کے کلام کا اسکرین دیکھے گی. وہ قرآن کریم کو پڑھے گی, قرآن کریم کو محبت سے دیکھے گی. اور قرآن کریم کے پڑھتے پڑھتے اس کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے. یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے, یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے, اور میرے اللہ نے قرآن کریم کو میری ہدایت کی کتاب بنائی ہے. اس میں میری ہدایت چھپی ہوئی ہے. میری زندگی کا بدلنا اور اللہ کی محبت کا میرے دلوں میں لانا یہ قرآن کریم کی تلاوت پر موقوف ہے. اس سے میری بہنوں یہ کب ہوگا؟ جبکہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی. سب سے پہلے اللہ کی محبت دلوں میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا ہے, زبردستی اتارو. اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ مجھے اللہ نے جوانی دی, مجھے اللہ نے بڑھاپا دیا, مجھے اللہ نے سب کچھ دیا, مجھے اللہ نے تندرستی کی نعمت عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے ایمان عطا فرمایا, اور بڑی نعمت مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو گن گن کر, ان نعمتوں کو شمار کر کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف لگاؤ, اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو. جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو کان میں اذان کے پڑھتے ہی پھر کاروبار نہیں سوچتے, پھر سونا نہیں اچھا لگتا, پھر ایئر کنڈیشن کمرے اچھے نہیں لگتے, پھر نرم نرم بستر اچھے نہیں لگتے, پھر تو مصلی اچھا لگتا ہے. اب تو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ کی بندی جلدی سے کھڑی ہوتی ہیں, اذان کے کلمات کا جواب دیتی ہے, اذان کے بعد کی دعا پڑھتی ہے, فوراً وضو کی تیاری کرتی ہیں, اچھی طریقے پر وضو کرتی ہیں. وضو کے پہلے کی دعا, وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھتی ہیں. اچھی طریقے پر وضو کرنا, مستحبات سنتوں کی رعایت کر کر کے وضو کرتی ہیں, اور وضو کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اب تو مجھے بلایا ہے. اللہ کے سامنے نماز پڑھتی ہے, رکوع کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, لمبے لمبے سجدے کرنے کا دل لگتا ہے, لمبے لمبے قیام کرنے کا دل لگتا ہے, نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جبکہ اللہ کی محبت دل میں ہوگی. پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کتنی دل میں اللہ کی محبت تھی. جوانی کی حالت میں اللہ کی پیاری ہو گئی. سردی کا موسم ہوتا تھا, سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. حضرت فاطمہ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں
اپنے گھر میں مصلی بچھاتی تھی، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر مناجات کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی، گریہ زاری کرتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتا، فجر کا وقت طلوع ہو جاتا، فجر کا وقت ہو جاتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سامنے فریاد کرتی، میرے اللہ تو نے دین کتنے بڑے بنائے اور تو نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی، یہ اللہ ہمیں تیرے سامنے مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ آج بہنوں، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر میرے اور آپ کے عمل کی کیا حالت ہے؟ آپ کے قریب میں البروج میں مسجد ہیں، آپ کے کتنے شوہر مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور آپ کے کتنے جوان لڑکے فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اتنے بہترین قسم کے مکان ہیں، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسے بنگلے بنائے ہیں جیسا کہ زندگی یہی گزارنی ہو، جیسا کہ موت نہ آنی ہو، کبھی اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا ہو اور قبر کا کبھی پیون نہ بننا ہو اور قبر کے اندر کبھی نہ جانا ہو۔ اتنے بڑے بنگلوں میں رہ کر بھی ہمیں کبھی اللہ یاد نہ آیا، نہ ہمارے شوہر کو اللہ یاد آیا، نہ ہمارے بچوں کو اللہ یاد آیا۔ کہاں تمہارے بچے فجر پڑھتے ہیں؟ کہاں تمہارے شوہر فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ جب بیوی کی زندگی میں اللہ کا دین ہوتا ہے تو اس کا شوہر کبھی گھر پر بستر پر نہیں سوتا، وہ راتوں کو جلدی سوتا ہے اور وہ بیوی تہجد پڑھ کے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ میرے پیارے شوہر، تم بھی تہجد پڑھو، دونوں میاں بیوی گھر کے کمرے میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ کیا ان کی اولادیں کبھی نافرمان بن سکتی ہیں؟ کیا ان کی اولادیں کبھی اللہ کے نبی کے خلاف جا سکتی ہیں؟ نہیں۔ جب ماں باپ ہی اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو دیندار بناتا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں دین داخل کرنا پڑے گا کہ ماں کی زندگی میں دین آوے، بیوی کی زندگی میں دین آوے۔ جب بیوی کی زندگی میں دین آتا ہے تو شوہر کی زندگی میں دین آتا ہے، اور جب ماں کی زندگی میں دینداری ہوتی ہے تو ماں کو دیکھ کر اولاد دیندار بن جاتی ہے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ ماں مصلی بچھاتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں کہ بچے تو سب کچھ ماں سے دیکھتے ہیں، بچے سب کچھ ماں باپ کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ ماں نماز پڑھے گی، اولاد نماز پڑھے گی، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں۔ ماں اگر رکوع کرتی ہے تو چھوٹا بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے، چھوٹا بیٹا سجدہ کرتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں ٹی وی آن کر کے پروگرام دیکھتی ہیں، ٹی وی کے پروگرام دیکھتی ہیں تو بچہ ہاتھ میں ریموٹ لے کر ٹی وی کو چالو کر کے وہی پروگرام دیکھتا ہے جو ماں دیکھتی ہے۔ اگر ماں واٹس ایپ پر چلتی ہیں، اولاد واٹس ایپ پر چلتی ہیں، ماں فیس بک پر چلتی ہیں، اولاد فیس بک پر چلتی ہیں۔ ماں گانا سنتی ہے، اولاد گانا سنتی ہیں۔ ماں گیم کھیلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی گیم کھیلتے ہیں کہ بچے کو گیم کس نے سکھائی؟ اس کی ماں کی زندگی نے سکھائی۔ اس سے میری بہنوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت ہیں، ان کا لہجہ بھی سخت ہے، ان کی زبان بھی سخت ہے، ان کے مزاج میں سختی ہے، ان کو کبھی رحم نہیں آتا اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، خود بھی دین کے پابند بنو، اپنی اولادوں کو دین کے پابند بناؤ، اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ، اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرو، خود نماز کے پابند بنو، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بناؤ، خود قرآن کی تلاوت کرو، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کا پابند بناؤ۔ پہلے ماں باپ کو دین پر آنا پڑے گا اور ماں باپ کو دے کر اولاد دین پر چلے گی۔ بڑی بڑی ڈگریاں یہاں رہ جائے گی،
بڑے بڑے مکان یہاں رہ جائیں گے، بڑے بڑے بنگلے یہاں رہ جائیں گے۔ یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے۔ یہ خوبصورت کپڑے اور یہ خوبصورت سونے و چاندی کی زیورات موت کے جھٹکے پر ہمارے بدن سے اتارا جائے گا۔ 10-10 ہزار کے جوڑے ہمارے بدن سے اتارے جائیں گے، اور سونے کی بٹیاں ہمارے کاروں سے اتاری جائے گی، اور سونے کا ہار ہمارے گلے سے اتارا جائے گا، اور کفن کا کپڑا پہنا کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قبر کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت و ان طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ان کے بدن کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، اور ان کیڑوں کو بھی دوسرے کیڑے کھا گئے۔ ایک قبر میں مجھے اور آپ تمام کو قبر کی کوٹھڑی میں جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند عورت کون ہے، عقل مند مرد کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند مرد وہ ہیں اور عقل مند عورت وہ ہیں جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑے کہ منمانی زندگی نہ گزارے۔ من میں آیا تو بازار میں چلی گئی، من میں آیا تو 50,000 کے جوڑے پہن لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، علامات قیامت کی نشانی بتلائی، ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آئے گا، ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جاوے گا، چاہے ہمارا پیٹ حلال سے بھرے، ہمارا پیٹ حرام سے بھرے۔ اور میرے نبی نے آگے کی بات فرمائی، علامات قیامت میں ایک نشانی بتلائی، عزت کی چیز پیسے بن جاویں گے، وشرفہم دینار و درہم، کہ عزت کی چیز پیسہ بن جاوے گا، عزت کی چیز اللہ کا دین نہیں بنے گا۔ عورتیں دوسری عورتوں کو دیکھے گی، ان کے گھر کا فرنیچر کیسا ہے، ان کے گھر کی ڈیزائن کیسی ہے، اپنی شوہر کو مجبور کرے گی، مجھے بھی ایسا گھر چاہیے، مجھے بھی ایسے کپڑے چاہیے، ان کی بیٹی کے کنگن میں نے دیکھے، مجھے میری بیٹی کے کنگن ایسے لاؤ، میری بیٹی کے کپڑے ایسے لاؤ، میری بیٹی کے ہار کیسے لاؤ۔ چاہے باپ کے پاس پیسے ہو نہ ہو، شوہر کے پاس پیسے ہو نہ ہو، عورت اپنے شوہر کو مجبور کرے گی اور شوہر کی نافرمان بن جاوے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا، قیامت کا انتظار کرو۔ پھر آگے میرے نبی نے فرمایا، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی۔ یہ مردوں کو فرمایا کہ مرد کا قبلہ عورتیں بن جاوے گی، عورت جو کہے گی وہ مرد کہے گا۔ عورت شوہر کو یوں کرے گی کہ تمہیں تمہارے بھائی سے بات نہیں کرنی تو بیوی کی بات مان کر بھائی سے بات کرنا بند کر لے گا۔ بیوی یوں کہے گی تمہارے بہن سے تم کو بات نہیں کرنی تو شوہر بیوی کی بات مان کر سگی بہن سے بولنا چھوڑ دے گا۔ بیوی یوں کہے گی میں تمہارے ماں باپ کے گھر پر رہنا نہیں چاہتی، شوہر بیوی کی بات مان پر کر ماں باپ سے جدا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، ایسا ماحول جب تم دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو کہ اب قیامت آنے والی ہے اور آسمان ٹوٹنے والا ہے اور زمینیں ٹوٹنے والی ہیں، ستارے بکھرنے والے ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گاروں کی طرح آسمانوں پر اڑنے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، عقل مند عورت وہ ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نفسانی زندگی نہ گزارے بلکہ زندگی حکم والی گزارے۔ مجھ پر اللہ کا حکم کیا ہے، مجھ پر اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، مجھے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نمونہ یورپ کی عورتوں کو نہ بناوے، مغرب کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے، ہم آئیڈیل حضور کی بیویوں کو بناوے، نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں،
ازواجہ امہاتہم، یہ اللہ کے نبی کی مائیں، اللہ کے نبی کی بیویاں یہ ہماری مائیں ہیں۔ صحابیات کو نمونہ بناوے، صحابہ کی عورتوں کو نمونہ بناوے، ہم مغرب کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے۔ آج مغرب بغیر کپڑوں کے آ چکا ہے، آج مغرب اللہ کا نافرمان بن چکا ہے، یورپی کلچر اللہ کا ماحول اللہ کے خلاف جا چکا ہے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، اے دنیا کے مردوں اور اے دنیا کے نوجوانوں، تم یورپ کے گوروں کی نقل مت اتارنا، اے جوان لڑکیوں تم یورپ کی لڑکیوں کی نقل اتار کر بغیر کپڑے کے مت گھومنا، بغیر سر کے دوپٹے کے بازاروں میں مت جانا، ورنہ تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے، تمہارا کنارہ نہیں ملے گا، تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی، عزت نیلام ہو جائے گی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تمہارے دل سے چین کو ختم کر دے گا، اللہ تمہارے دل سے سکون کو ختم کر دے گا۔ میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے، اللہ کے نبی کی عورتوں کو بناوے۔ یہ نمونہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے۔ آپ فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اتنا بڑا مقام دنیا میں ملا تھا کہ جنت کی بشارت ملی تھی، لیکن زندگی اعمال میں گزری، پورا دین روزہ رکھتی تھی، پوری رات اللہ کے سامنے روزہ کرتی تھی، اتنی پاک دامن بچی گزری ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں بات چلی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جو لمبی نماز پڑھنے والی ہو، کسی نے کہا صدقہ کرنے والی ہو، کسی نے کہا خیرات کرنے والی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے چپکے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیوی فاطمہ کو پوچھا، اے فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات چل رہی ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت نے زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کبھی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو، جن سے نکاح ہو سکتا ہے ایسے غیر محرم پر کبھی نگاہ نہ پڑی ہو، اور اتنی چھپ کے زندگی گزاری ہو، اور اتنی کمروں میں گھروں کی کوٹھڑی میں رہ کر زندگی گزاری ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی اس بچی پر کبھی نہ پڑی ہو۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب سنا، حضور کی مجلس میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ نے عورت کی سب سے بڑی خوبی بتائی کہ زندگی اس طرح گزاری ہو کہ کبھی کسی غیر محرم پر اس بچی کی نظر نہ پڑی ہو، اور اتنی پردے میں رہی ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو۔ اتنا جواب کے سننے کے بعد میرے آقا خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو بناوے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں، اور کسی نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، کتنے دنوں سے بیمار ہے، علاج کے لیے گھر میں پیسے نہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد میں ہیں۔ آپ کا جب وقت پورا ہوا، آپ جہاد والے عمل سے فارغ ہوئے، تو آپ نے اپنے ساتھ عرب کے سردار حضرت عمران بن حسین کو ساتھ میں لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے۔ گھر جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی
من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی ہیں؟ کہ میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں۔ تو جب فاطمہ نے اندر سے جواب دیا، اے میرے پیارے ابا، میرے پاس تو بدن کو چھپانے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس تو سطر کو چھپانے کے لیے میرے پاس تو مکمل کپڑا موجود نہیں ہے۔ اے نبی کی بیٹی ہے، حسن حسین کی والدہ ہے، حضرت علی کی بیوی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی اگر چاہتے اپنی بیٹی کو جنت کے کپڑے پہنا سکتے تھے، جنت کی سواری اپنی بیٹی کے لیے لا سکتے تھے، جنتی کپڑے پہنا سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے دکھڑے کو سنا کہ میری پیاری بیٹی کے پاس پورے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے بیٹی کی حالت کو سنا، آپ رو پڑے اور روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ میری بہنوں، ہماری جوان لڑکی شادی کے موقع پر 15 ہزار کے جوڑے پہنتی ہیں، 20 ہزار کے جوڑے پہنتی ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو اور کیا منہ دکھائیں گے آخرت میں اللہ کے نبی کو؟ ہماری نبی کی بیٹی کے پاس مکمل کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے ہوش میں آنے کے بعد آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک لنگی کی شکل میں پہنی ہوئی تھی اور دوسری اوپر ڈالی ہوئی تھی جسم پر۔ آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتار کر کہا، بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے۔ چھوٹا سا کھجور کا بنا ہوا مکان تھا، جنت کی عورتوں کے سردار کا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ٹاٹ پر سوئی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، بالکل بدن گرم تھا۔ آپ نے پوچھا، یا فاطمہ میری پیاری بیٹی، کیف حالکی، تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا، ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ 7 دن ہو چکے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ یوں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا، آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کو روتا دیکھا تو اللہ کے نبی کا پیمانہ چھلک گیا اور آپ بھی رو پڑے اور آپ نے کہا، لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، بیٹا 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی داخل نہیں ہوا۔ میری بیٹی ہمیں صبر کرنا پڑے گا، یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، بیٹی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی صبر کر اور میں بھی صبر کروں۔ اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، اللہ نے مجھے دین دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر پکے مکان میں بھی جاوے گا، ہر کچے مکان میں بھی جاوے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جگہ جگہ سورج کی روشنی جاتی ہے، وہاں یہ کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اور میری بیٹی فاطمہ جو میرے کلمے کو سینے سے لگائے گی اور میری لائی ہوئی محنت کو اپنے سینے سے لگائے گی، جو عورت، اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا اور اللہ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ اس نے میری بہنوں، زندگی چند دن کا سامان ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کتنوں کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بہن کا انتقال ہو گیا، آپ ہمارے گھر پر اسکول کا وقت ہوتا ہے، مدرسے کا وقت ہوتا ہے، ہمارے بچے گھر پر آتے ہیں، ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں، بیٹا مدرسے کا وقت ہو چکا، بیٹا اسکول کا وقت ہو چکا، ماں باپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، بیٹا ناشتے کا ڈبہ لے لو، بیٹا تیرا بیگ اٹھا لے، بیٹا پانی کا بوتل لے لے۔ ماں نیچے تک آتی ہے اپنے بیٹے کو روانہ کرنے کے لیے، کیونکہ ماں
باپ کے دل میں بیٹے کی عظمت ہے۔ ایک وہ دن آئے گا اولاد گھر پر آئے گی لیکن ماں کا جنازہ گھر پر پڑا ہوگا۔ بیٹا کہ اماں جلدی تیاری کر، اسکول کا وقت ہو چکا ہے، اسکول کا وقت ہو چکا ہے، مدرسے کا وقت ہو چکا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو دیکھتے ہی کھڑی ہو جاتی تھی اور ماں اپنے بیٹے کے ناشتے کا انتظار کرتی تھی، اس کو ناشتے کا ڈبہ دیتی تھی، اس کو ٹفن دیتی تھی، اس کو پانی کا بوتل دیتی تھی اور اس کا دفتر، اس کی بیگ اس کے کندھوں پر لگاتی تھی۔ آج ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹا رو رہا ہے، امی تو کیوں نہیں اٹھتی؟ اس نے دیکھا چاروں طرف ابو بھی رو رہے ہیں، چچا بھی رو رہے ہیں، ماموں بھی رو رہے ہیں۔ ابو کہیں گے بیٹا تم مت رو، آج تیری ماں کا جنازہ تیرے گھر سے اٹھے گا۔ میری بہنوں یہ جدائیاں ہماری ہونے والی ہے، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، اولاد ماں باپ سے جدا، ماں باپ اولاد سے جدا۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ عمل لما بعد الموت کہ مرنا ہے تو میں مرنے کی تیاری کروں، کہ مرنے کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، اللہ کے ذکر کی پابندی کرے، 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ یہ فجر کی نماز کے بعد ہم اطمینان کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کا ذکر اس طریقے پر کرے کہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو رہی ہو، 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنی اللہ طاقت دے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر کا ہر فرد سورہ یاسین پڑھ رہا ہو، مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھی جا رہی ہو اور الف لام میم سجدہ کا معمول ہو، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ۔ یہ 4 سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی پابندی تھی، صحابہ اس کی پابندی کرتے تھے، اللہ والے اس کی پابندی کرتے تھے، نیک خواتین اس کی پابندی آج بھی کر رہی ہیں، آج بھی کر رہی ہیں۔ ان 4 سورتوں کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کو پڑھتی رہیں، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دیتی رہے، خیرات دیتی رہیں، اللہ کے نام پر لٹاتی رہے، غریبوں پر خرچ کرتی رہیں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، اچھے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے اپنے شوہر کے رشتہ دار ہو یا ہمارے رشتہ دار ہو، شوہر کے رشتہ دار یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کو جگہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتی ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ساسو سسر کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے گا۔ پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے میرے پاس آ کر پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی وصیتیں فرمائیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دے۔ پڑوسی کے بڑے بڑے حقوق ہیں، ہم پڑوسی کے حق کو ادا کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، سیٹرڈے سنڈے کو گھومنے کا ماحول نہ بناوے، چھٹی کا دن اللہ کے دین کی محنت میں لگانے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو گھر پر بٹھا کر اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ بچوں کو دیندار بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اپنے گھروں میں ماحول کو بنانے کے لیے گھروں کی تعلیم ہے، اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ گھروں کی تعلیم کرے۔ یہ فضائل کی کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جا رہی ہو، ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگے، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے ٹیوشن کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم پڑھی جا رہی ہو۔ گجراتی کے اندر بھی کتاب ہیں، انگلش کے اندر بھی ہیں، ہندی اور اردو کے اندر بھی ہیں، 36-37 زبانوں میں کتاب چھپ چکی ہیں۔ پورے عالم میں لوگ یہ کتاب و کریم پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کی تعلیم کی برکت سے ہزاروں گھر میں رونے والے پیدا ہوئے، ہزاروں نوجوان بچے بگڑے ہوئے اللہ کے سامنے جھک گئے، اور بے پردہ گھومنے والی لڑکیاں گھروں میں تعلیم کے سننے کی برکت سے اللہ کے سامنے رونے والی بن گئی، باحیا بن گئی، پردے میں آ گئی، گھروں کے جھگڑے دور ہو گئے، میاں بیوی کی دنیا دور ہو گئی۔ یہ تعلیم کی برکت ہے۔ جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان گھروں میں فرشتے
فرشتے ہوتے ہیں، ان گھروں میں فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی نیک مخلوق رہتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں، اور جن کے گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تھوڑی تھوڑی باتوں میں میاں کو بیوی سے بدگمان کر کے لڑاتا ہے، بیوی کو شوہر سے بدگمان کر کے لڑاتا ہے، اولادوں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس شیطان کا سب سے بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ اس شیاطین کو گھروں سے نکالنا ہو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ کرو، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ پہلا حصہ بھی ہے، دوسرا حصہ بھی ہے۔ اس کتاب میں صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی ہے، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، دنیا سے بے رغبتی ہیں، نوجوان صحابہ کے واقعات ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں اللہ اور اللہ کے نبی کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کتابوں کو ہمارے گھر میں تعلیم کرے، اور تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کے بچوں کا مزاج عمل والا بنے گا، ہماری زندگی عمل پر پڑے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور 6 صفات کی برکت سے ہمارے ہر گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا، وہ اللہ کے دین کے داعی بنیں گے، اسکول میں جا کر اپنے دوستوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، ہماری بچیاں اسکول میں جا کر اپنی سہیلیوں کو نماز کی دعوت دینے والی بنے گی، گھر کی پوری فضا دعوت والی بنے گی۔ یہ ہماری روزانہ کی تعلیم ہے۔ اور مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے اور گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ نہ کی تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، اور ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ ہمارے جوان لڑکے غلط غلط چیزوں کو دیکھیں گے، غلط دوستوں کی طرف چلیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ ہماری جوان بیٹیاں بے حیا بن جائے گی، ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے یہود و نصارہ والے کام کریں گے۔ اگر اولادوں کو دیندار بنانا ہو، اپنے گھروں کی تعلیم مضبوط کرو، اپنے گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہفتے واری تعلیم کو مضبوط کرو۔ ہفتے واری تعلیم میں ہمارے البروج میں کتنے بڑے بڑے مکان ہیں، اور کتنے مکان ہیں، کتنی مستورات جمع ہوتی ہیں۔ ہر مستورات کی ذمہ داری ہے اپنی بلڈنگ میں اڑوس پڑوس میں لوگوں کو دعوت دے کہ ہمارے یہاں منگل کے دن ہمارے ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، کتنے بجے 4 سے 5 تک ہوتی ہیں، ان کو تعلیم میں جوڑنے کی دعوت دے، ان کو ترغیب دے۔ آپ تعلیم میں آئے گی، آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ مہینے میں 1 مرتبہ کسی مولانا کی بات ہوتی ہے، بیان میں ان کو لاوے، تعلیم کے حلقوں میں لاوے۔ اور میری بہنوں، یہ تو گھروں پر رہنے کے اعمال ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے میں نکالے، اور اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں نکالے۔ صحابیات اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی۔ یہ مدینہ منورہ کا ماحول تھا۔ کتنے صحابہ کی قبریں ملکوں میں جا کے بنی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں، اور چائنا میں، اور عرب کے ریگستانوں میں نوجوان صحابہ سوئے ہیں۔ ان کی جوان بیٹیوں نے، ان کی جوان بیویوں نے اپنی جوانی کو دیواروں کے ساتھ گزار کر اللہ کی پیاری ہو گئی۔ ہم تشکیل کریں، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جاؤ، اپنے لڑکوں کو 4 مہینوں میں بھیجو، جوان بچوں کو 3 دن میں بھیجو، اسٹوڈنٹ کی جماعت میں بھیجو۔ آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے، ان کی ایمانی ترقی ہوگی، ان کا مزاج دینداری والا بنے گا، اور وہ بیوی کے حق کو ادا کرنے والے بنیں گے، اور بیوی پر بھروسہ ہوگا، ماں باپ کے حق کو ادا کرنے والے بنیں گے کہ میرے پر کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، ان کا ایمان مضبوط بنے گا، ان کے آنکھوں کے پردے جھکیں گے، اور راتوں کی تنہائیاں ان کی پاک ہو جائے گی۔ اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ کی خود کی بھی ترتیب بناؤ۔ اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جماعت میں جاؤ۔ آپ کو 3 دن 3 مہینے میں ایک بار لگانے ہیں۔ 2 مہینے اپنے شوہر کو مسیح کی جماعت سے بھیجو، اپنے محرم کو، اور جب تیسرا مہینہ ہو جائے ان کی تشکیل کرو کہ مجھے اللہ کے راستے میں 3 دن جانا ہے۔ کتنی مستورات کی جماعتیں 3 دن جاتی ہیں۔
3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے سال میں، پھر اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ 10 دن جاؤ، 10 دن سال میں ایک بار لگیں گے، 2 سال میں 2 مرتبہ لگیں گے، جب 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ لگ جاوے آپ اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ چلے میں جاؤ اور آپ کا چلہ لگ جاوے اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ یہ مستورات کی ترتیب ہے اور یہ مردوں کی ترتیب ہے۔ میری بہنوں یہ سارے کے سارے اعمال مجھے بھی کرنے ہیں، آپ کو بھی کرنے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت نکالے جس میں اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے روے۔ ہماری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ پوری امت کے لیے دعا کرے۔ میرے سرکار تڑپ تڑپ کے دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بیٹیاں گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو مناتی تھی۔ یہ اعمال کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہم روزانہ صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ان باتوں کو گھروں پر لے کر جانا ہے، اپنے گھر والوں کو سنانا ہے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا کر لیں۔ دعا کے بعد ہمارے ذمہ دار مستورات تشکیل کر کے جو نام آوے وہ نام مسجد کے اندر بھجوا دے۔ مردوں کی 24 25 26 کو مردوں کی جماعت اللہ کے راستے میں 3 دن کی جا رہی ہے، اس میں بھی اپنے شوہروں کا اپنے بچوں کا نام لکھاوے۔ 24 25 26 جون انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا جتنی مستورات جمع ہوئی ہیں ان مستورات کو قبول فرما، بڑی قیمتی مستورات ہے، اپنا وقت قربان کر کے اے اللہ آئی ہے، تیری محبت میں آئی ہے، زندگیاں دین پر لانے کے لیے آئی ہے، اے اللہ تو ان کا دین پر چلنا آسان فرما، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما، ان کے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، دین کے داعی بنا، دین کے عالم بردار بنا۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا فرما، تیرے پاس آنے کے بعد تیرا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائیو۔ میرے مولا دنیا میں بڑے حالات ہیں، تیرے سوا حالات کو ختم کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ ہمیں کلمے پر یقین نہیں، ہماری یقین کو مضبوط بنا دے، کلمے والا ایمان دے دے، ایمان کو مضبوط بنا دے، عمل کو مضبوط بنا دے، تیرے راضی کرنے والے اعمال کرا دے۔ اے اللہ بڑے گناہ کیے ہیں میرے مولا، خلوتیں بڑی گندی ہیں، خلوتیں بڑی گندی ہے، تو نے ہمیں چلایا ہے، تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ لگایا ہے۔ اے پردوں کو لگانے والے اللہ، تیرے نبی کے سامنے اور آخرت میں ہمارے عیبوں کو مولا ظاہر مت کرنا، ہمارے عیبوں کو چھپا کر ہمیں معاف کر دے، تیرے رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے، تیرے رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے، مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آنا ہے، بڑے بڑے محل والے قبروں کے حوالے ہو گئے، بڑے بڑے عہدوں والے قبر کے کیڑے مکوڑے کے شکار بن گئے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ یا اللہ اچانک کی بیماری سے، اچانک کی موت سے، بغیر وصیت کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے، لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں تندرستی عطا فرما دے، تندرستی کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو تندرست بنا دے، ہمارے
ہمارے گھر والوں کو دیندار بنا دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے استادوں کی شاگردوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بھی قبول فرما، جن گھر میں بات ہوئی ہے ان گھر والوں کو بھی قبول فرما، ان کے گھرانے کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اس کے پیچھے فکر کرنے والوں کو قبول فرما۔ ایک بلڈنگ میں رہنے والے ایک ایک نوجوان کو راتوں کو رونے والا بنا، اور ایک ایک ماں کو تیرے سامنے سجدے میں تڑپ تڑپ کر رونے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو رونے والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر آخرت کا فکر دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، مسلمانوں کی ایمان والوں کی مدارس کے مکاتب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اے اللہ جو جو دعائیں تیرے سامنے مانگی ہیں ہم بھی تیرے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے حق میں خیر کی دعائیں مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو لوگ جن مصیبتوں میں پریشان ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، جن کے نوجوان ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں رشتہ نہیں ہوا یا اللہ اچھا رشتہ انہیں نصیب فرما کر ان کے گھروں کو تو آباد فرما دے، غلط زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔